منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ آپ کے انٹروڈکشن میں بہت زیادہ محبت بھی تھی، لیکن اس انٹروڈکشن نے میرا مضمون پوری طرح بدل دیا۔ تو میں آپ سے پہلے ایک بات کرنے آیا تھا، اب میں دو باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس رسول کا سب سے کثرت سے ذکر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں اس بات کے لیے اب ذہن میں رکھ لیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور ان پر اتنا پریشر ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے تھے، تو تسلی دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ان الفاظ کے بعد آگے جا کر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آپ پر موسیٰ کی بات نہیں آئی ابھی تک؟ پہلے موسیٰ کی بات سنا چکے ہیں اپنے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہاں خاص ذکر ہے کہ ابھی آپ جس موڑ سے گزر رہے ہیں، جو مشکل آپ پر آ رہی ہے، اس سے گزرنے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہے، اور اس ہمت کے لیے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو ہمت آ جائے گی۔ تو خیر، موسیٰ علیہ السلام قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پر جن کا ذکر ہے، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ جس نے کوئی کہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ اس انداز سے ہمارے دین کے سب سے بڑے معلمین میں سے ہیں، یعنی ہم نے جتنی ہدایات اللہ تعالیٰ سے لی ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایک مقام آتا ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام ہمارے معلم ہونے کے بجائے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے لیے بھی ایک مثال ہونے کے بجائے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خود علم کے طلبگار ہیں، وہ خود اب ٹیچر نہیں ہیں، اب وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ایسی کون سی ہستی ہوگی جس کا مقام ایسا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم سب کے سکھانے کے لیے اس کی مثالیں دی، اب اس کو بھی استاد کی ضرورت ہے، اتنا اونچا مقام۔ اور ایسی شخصیت کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کرایا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، میں موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے۔ خضر یا خضر، یہ الفاظ ہمیں روایات میں ملتے ہیں، قرآن میں نہیں ملتے۔ قرآن میں جو اللہ نے اپنے الفاظ میں اس شخص کا تعارف کرایا ہے وہ کیا ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا، ان کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا، ان دونوں کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا۔ آپ ذرا یہاں غور کریں کہ اس سے اعلیٰ مقام میرے نزدیک قرآن میں مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا کہ ایک رسول جس کو اتنا اعزاز دیا گیا ہے، اس رسول کو اب جس سے سیکھنا ہے، کم از کم اس کا نام تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا بھی ایک خاص اعزاز ہے علیہ السلام۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ان کو اعزاز دیا ہے نا، وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ عربی کے طالب علم جانتے ہوں گے، کیونکہ عربک پروگرام ہے، عربی کا پروگرام ہے آپ کے ہاں، اسلامیات کا پروگرام ہے، قرآن اسٹڈیز کا پروگرام ہے۔ اگر کہا ہوتا فوجد عبدنا، ہمارا بندہ انہیں ملا، تو وہ معرف ہو جاتا، معرف بالاضافہ، یعنی وہ خاص ہے، ہمارا خاص بندہ۔ لیکن جب کہا عبدن من عبادنا، کوئی ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، نکرہ، اس کا خاص فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم درس مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام جو اس دنیا میں مجھے ملے گا نا، وہ میں اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ بن جاؤں، بس، اس سے اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ مقام پر جا کر ریکگنائز کیا ہے، وہاں پر بھی جو سب سے اعلیٰ اعزاز دیا ہے وہ ہے عبد، بندہ۔ اللہ کا بندہ بن جائے انسان، وہی اصل عزت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اعزازات قرآن میں دیے گئے ہیں، لیکن ان کی سیرت میں بھی ایک اعلیٰ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سفر پر لے جا کر ان کو ایک خاص مقام دیا ہے، الاسراء والمعراج۔ جہاں جہاں آپ کو الاسراء والمعراج کا ذکر آئے گا، وہاں اللہ کے نبی، ہمارے نبی کے لیے نہ تو رسول کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبی کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خاتم النبیین کا لفظ، وہاں کیا ہوگا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا
عبد عبد یعنی اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کے بعد کیا مرتبہ مل رہا ہے، کیا اعزاز مل رہا ہے انسان بندہ ہو۔ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے بہت لمبا چوڑا انٹروڈکشن کیا اور میں وہاں بیٹھا ہوں، تو مجھے کیا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ یہ سب کچھ ہو یا نہ ہو، اتنا بڑا پوسٹر پیچھے لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو، اس سے میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو کچھ بہت ہی بڑا پوسٹر ہے یار یہ تو کچھ بہت ہی لمبا انٹروڈکشن ہو گیا، تو بہت زیادہ تالیاں بج رہی ہیں۔ یہ احساسات انسان کے دل میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے رب سے ایک صحیح رشتہ ہے نا، تو یہ چیزیں آئیں یا جائیں، ایک چیز اپنی جگہ سے نہ ہل جائے، میں اب کے علاوہ کوئی اور رتبہ نہ لے لوں اپنے لیے۔ یہ بات آپ سب کو سمجھنی ہے، کیونکہ میں جب پاکستان آیا ہوں، میں نے مختلف شہروں کا مختلف ینگ لوگوں سے میں نے کئی باتیں کی ہیں، کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، ان کی بات سننے کا موقع ملا ہے، اور آج بھی آپ کی باتیں میں سنوں گا انشاءاللہ۔ میرا اصل مقصد یہاں آنا آپ کو سکھانا نہیں تھا، میں تو ویسے ہی بولتا رہتا ہوں، آپ سے سننا تھا۔ تو اس تھوڑے سے لیکچر کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے کچھ سوالات سنوں، اور پہلے تو میں مائکروفون پہ جن کی ہمت ہوتی ہے وہ مائکروفون پہ سوال پوچھ لیں گے، لیکن کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں میں سوال پوچھوں گی تو مجھ سے پہلے والے نے اتنا اچھا سوال پوچھا تھا، میرا سوال اتنا اسٹوپڈ ہے، تو سارے مجھے دیکھیں گے کہ اس نے یہ کیا پوچھ لیا، تو وہ نروس ہو جاتے ہیں، پھر وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، میں کیا کروں، مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے میں یہ کروں گا کہ کویشچن آنسر سیشن بریف ہونے کے بعد میں ذرا یہاں تھوڑی سی واک کروں گا آئل میں، اور آپ میں سے جتنوں سے بات ہو سکے میں کروں گا، ایک دوسرے پہ چڑھنا نہیں ہے، آرام سے بات کرنی ہے، اچھا؟ اور اگر کسی کو بہت زیادہ سیلفی لینے کا شوق ہو رہا ہے تو بتائے بغیر لے لیں، کیونکہ آپ کے پوچھنے میں ہی 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اچھا، اب اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی تھوڑی سی سورۃ یوسف کے بارے میں، اور ایک قاعدہ ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقاصد میں سے اس قاعدے کو نازل کیا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، کہ یہ اس کی آیات پر تدبر کریں۔ تدبر لفظ جو ہے وہ دبر سے نکلا ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کبھی کوئی بات ہوتی ہے، اس بات کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طرح سمجھ لیں، تصویر سمجھ لیں، کبھی کبھی سمندر میں آپ کو ایک یا تھوڑا سا آئلینڈ نظر آئے گا، چھوٹا سا، یعنی تھوڑا سا پتھر ہے، لیکن اس کے نیچے بہت بڑا پہاڑ ہے، پانی کے نیچے جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے۔ تدبر یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے کیسا تھا، کہ پیچھے کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، لیکن اسی طرح ہمیں تدبر کی بھی ضرورت ہے، اس بات کے پیچھے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آغاز میں اپنے نبی سے کچھ عجیب بات کی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اب احسن القصص کے بارے میں بہت ساری باتیں، لیکن ابھی آپ کو ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ سمجھ لو اب یہ کلاس ہو رہی ہے، میں کہوں گا نا ریپیٹ کرو تو سب نے ریپیٹ کرنا ہے۔ پہلی بات جو یاد رکھنی ہے نا، کہ اس قصے میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے، خوبصورتی، یہ پہلی چیز ہے۔ تو اب جب یہ بات اللہ نے انٹروڈکشن میں کہہ دی، تو اس قصے کو جب میں پڑھتا رہوں گا نا ایک ایک آیت کو، تو میں کس چیز کی تلاش میں ہوں؟ میں خوبصورتی کی تلاش میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے اورینٹیشن دے دی کہ یہ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت قصوں میں سے ہے، احسن القصص۔ تو ایک ہے تلاش میری، کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے، اچھا چلو اب آ گئی، اوکے، خوبصورتی۔ دوسری چیز، عجیب بات کہی ہے اپنے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ ان میں سے تھے جو غافل ہیں۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غافل تو نہیں تھے، غافل تو وہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، اپنے انبیاء کو بھی جانتے ہیں، انبیاء کے قصوں کو بھی جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، قصہ آدم کو بھی جانتے ہیں۔ اتنا زیادہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں جانتے ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات جانتے ہیں، جب تک سورہ یوسف نازل ہو، یہ بہت سارا قرآن نازل ہو چکا ہے۔ تو یہاں غفلت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی نہیں صرف کہہ رہے کہ آپ اس قصے سے ناواقف تھے، لیکن اس قصے میں جو ہدایات ہیں نا، جو حکمت ادھر آ رہی ہے، جن باتوں کی طرف اشارہ اس صورت میں ہو رہا ہے، وہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ اگر آپ کو باقی سارا قرآن معلوم ہوتا اور آپ کو یہ واقعہ، یہ صورت معلوم نہ ہوتی، تو آپ ان ہدایات سے غافل رہتے۔ جو حکمتیں یہاں ہیں
وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اب غافل کا لفظ بھی ذرا سمجھ لیں ایک منٹ. غافل کا لفظ انگلش میں ہم کہیں گے unaware, لیکن اردو عربی میں غفل اصل میں زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارض غفل, زمین کی ایک صفت ہے غفل. اگر آپ کسی ویران جگہ کھڑے ہوں, نہ کسی کے پیدل چلنے کا نشان ہے, کوئی راستہ ہے, نہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ کو پہچانی جائے, نہ کہیں سے دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے کہ شاید وہاں پر شہر ہو, نہ کوئی پانی کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی دریا ہو, آپ کھڑے ہو, آپ کو ارد گرد کوئی سمجھ نہیں آ رہا آپ کہاں کھڑے ہو, کس طرف جاؤ. ایسی جگہ جہاں کوئی پہچانی جانی چیز نہ ہو, اس زمین کو غفل کہا جاتا ہے. اس لفظ سے جو تصویر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں بہت سارے مرحلوں سے گزرتا ہے. آپ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی مشکل چل رہی ہے, کوئی نہ کوئی سٹریس, کوئی ڈپریشن آپ کو ہے, کسی نہ کسی کی بات آپ کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے. آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو. جب آپ پھنسے ہوتے ہو تو آپ کو اصل میں اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں کھڑے ہو, جس مقام پہ آپ کھڑے ہو اس کو کیسے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے نبی جس مقام پر کھڑے ہیں, جس مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں, ان کو ابھی پہچان نہیں ہے حقیقت کی کہ ان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو صحیح طرح سے کیسے سمجھنا ہے. اس صورت کے ذریعے ان کو وہ چیزیں سامنے نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو پہلی بات تھی خوبصورتی, دوسری چیز ہے پہچان, اصل پہچان حقیقت کی. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا میں کر کے ہمارا ذہن تیار کر دیا. یہ دو چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. اب مجھے 10-15 شاید 20 منٹ لگیں گے یہ بات پوری کرنے میں, میرے ساتھ فوکس کرنا. اب رسول بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں اس ہدایت کے لیے, اس انٹروڈکشن کے ساتھ. تو پہلی بات جو ان کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے, یا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. آج بس اتنی ہی بات ہوگی, اس سے آگے میں نے بات کرنی نہیں ہے, بس یا ابتی تک میں پھنس گیا ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی, یا ابتی. دیکھیں, اگر میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہو نا تو مجھے پہلے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے اپنے بیٹے سے کہنا ہو پانی لا دو, میں اس کو کہوں پانی لا دو. مجھے یہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا پانی لا دو, اس کی یہ منادہ کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی کلام ہو جاتا ہے. جیسے ٹیچر سب سے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ, یہ نہیں کہتا اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاؤ, وہ اسٹوڈنٹس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ہمیں پتہ ہے قرآن میں کوئی چیز ایکسٹرا ہوتی نہیں, ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. بچہ اپنے والد کے پاس آ رہا ہے اور اپنے والد کے پاس آ کے یہ بھی نہیں کہتا یا ابھی, میرے ابا, ڈیڈ, یہ نہیں کہتا, کہتا ہے یا ابتی. اتا, امام راضی اور مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اتا تشیر الی الحب والاکرام. یعنی اردو میں تو بہت ہی زیادہ محاورے والا ترجمہ ہوگا. کسی نے مجھے کہا پچھلے 2-3 دنوں میں, انہوں نے کہا میں نے آپ کی اردو کا لیکچر سنا تھا, آپ اپنی امی سے بات کر رہے تھے, لگ رہا تھا کوئی پرانے زمانے کے نواب بول رہے ہیں. میں نے پرانی اردو ہی سیکھی ہے, میں کیا کروں, جو آتی ہے وہی بولوں گا. لیکن خیر, میں چاہتا ہوں کہ آپ عام زبان میں اس بات کو سمجھ لیں. یا ابتی میں دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے ابو کو پکارا ہے. آپ لوگ ابو کو کیسے پکارتے ہو, کس لفظ سے پکارتے ہو؟ ابو, بابا, پاپا. کچھ لوگ ڈیڈی کہتے ہیں, ذرا ویئرڈ ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں. امریکہ میں ڈیڈ کہتے ہیں, بھائی ڈیڈ. آئی کال ہم پاپا. جو تا ہے نا اس کا میں ترجمہ انگلش میں پتہ ہے کیسے کروں گا, ڈیڈ آئی لو یو, پاپا آئی لو یو. محبت کا بھی تو ترجمہ کرنا ہی پڑے گا نا, تا تو ہے وہاں پر. تو اردو میں آپ کرو گے ترجمہ میرے پیارے ابا جان, لیکن وہ تو لگتا ہے جیسے خط لکھا ہوا ہے کسی نے. آپ گھر پہ ایسی بات نہیں کرتے, گھر میں ابو کے ساتھ بیٹھ کے میرے پیارے ابا جان. کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. لیکن یہ بات ہمیں ذرا رک کے سوچنی پڑے گی کہ ایک بچہ جو اپنے ابو سے بات کرنے لگا ہے, بات کرنے سے پہلے کہتا ہے ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے, اس کے بعد بات کرنے لگا ہے. اور یہ پہلا درس ہے قرآن کا رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ہمارے لیے جو اس صورت میں نازل ہوا ہے. ابھی آگے جانے سے پہلے میں نے کہا تھا نا تدبر کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, تو اس پہ بھی تھوڑا سا تدبر کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ آج کل ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام, ان تمام پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی ہیں, وائرل ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک بچہ چھوٹا سا ہے, بڑی مرچ مسالے والی گالیاں دے رہا ہے, 2 سال کا بچہ.
اٹس اے وائرل ویڈیو، 20-30 ملین لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کو بڑا فنی سوچ رہے ہیں. مجھے تو بڑی ڈسٹربنگ لگی یہ چیز کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایسے گالیاں دے رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے وہ گالیاں سیکھی کہاں سے؟ دے تو وہ رہا ہے، اس کو ملی کہاں سے؟ اس کی زبان پر آئیں کیسے؟ اس نے کہاں سے لی ہیں آپ بتاؤ؟ سارے بڑوں سے، اپنے والدین سے لی ہے، اپنے بڑے بھائی سے لی ہے، جو بڑے اس کے گھر میں ہیں. جو چیز وہ سنتا ہے اسی کو وہ ریکارڈ کرتا ہے، پھر اسی کو ری پلے کرتا ہے. بچے تو آئینہ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے سامنے آئے گا اسی کی ریفلیکشن وہ بن جائیں گے. تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا ہے یا ابتی، محبت کا اظہار کیا ہے، تو ان کو کہاں سے ملا یہ؟ ایک بچے کو کہاں سے یہ شعور آئے گا کہ اس نے اپنے باپ سے بات کرنی ہے؟ تو بات کرنے سے پہلے یہ کہے ابا جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب ایک بات کرنی ہے. یہ صرف ایک آئینے کا نتیجہ ہے. یعنی ابو بار بار کہتے ہیں بیٹا آئی لو یو، ادھر آؤ ذرا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹا آئی لو یو، پانی پی لو، بیٹا آئی لو یو، اندر آؤ، باہر نہیں جاؤ، باہر زیادہ سردی ہو گئی ہے، بیٹا آئی لو یو، چلو نماز پڑھتے ہیں. ہر بار محبت کا اظہار کس سے سنتا ہے وہ بچہ؟ باپ سے سنتا ہے. اور باپ سے سن کے اس کو اب عادت پڑ گئی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں الفاظ سے، یا ابتی. میں نے یہ سیمینار اس موضوع پر میں نے دنیا کے بہت سارے مختلف جگہوں پر یہ مضمون چھیڑا، اور میں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اپنے ینگ نوجوان لڑکوں سے پوچھا، بیلجیم میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پھر یہ ملیشیا میں نے آڈینس سے پوچھا آپ میں سے کتنے ہو جو ساری عمر جب آپ چھوٹے تھے تو آپ سنتے آئے ہو اپنے ابو سے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بیٹا آئی لو یو، بیٹا آئی لو یو، بیٹا آئی لو یو، بیٹا بڑا پیار کرتا ہوں تم سے، بیٹا تمہیں مجھے بہت پیارا ہے. ہاتھ اٹھا لیں. کچھ نظر آ رہا ہے پیچھے؟ ذرا دیکھنا. 1 2. قرآن یہ بات سکھا رہا ہے کہ محبت کا اظہار الفاظ کے ذریعے بہت ضروری ہے. ہماری تو بیٹیاں بھی نہیں سنتی شاید. بیٹیاں بیٹا آئی لو یو، بیٹا آئی لو یو، بیٹا آئی لو، او مائی گاڈ، وی آر اے لولیس سوسائٹی. میں نے اپنی بہن سے بھی پوچھا، میرے ماں پاپا یہاں بیٹھے ہیں، کہ پاپا یوزڈ ٹو سے آئی لو یو؟ شی گوز نو دیٹس ویئرڈ. دیر از لو، محبت ہے تو، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں. تو اگر کہتے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کسی اور طریقے سے کمیونیکیٹ ہوتی ہوگی محبت. تو اگر ہمیں واقعی محبت سمجھنی ہے اور یہ ان الفاظ کے اندر محبت ہی ہے، تو محبت سمجھنے کا ایک طریقہ میں آج آپ کو سمجھا دوں، پھر یہ آیت اور یہ باقی صورت سمجھ میں آئے گی. محبت کو سمجھنے کے لیے 5 طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے میں کسی کو بتا سکوں یا اس تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ مجھے اس سے محبت ہے. سب سے آسان طریقہ الفاظ ہیں. الفاظ وہ ہمارے ہاں تقریباً حرام ہیں. ہمارے کلچر میں محبت والے الفاظ جب ہوتے ہیں تو وہ خطرناک معلوم ہوتے ہیں. اگر شوہر بیوی کو کال کر کے کہے بیگم آئی لو یو، وہ کہ کیا ہوا ہے؟ اوہ نو. اگر بچہ باپ سے آ کے یا ماں سے آ کے کہے گا ماما آئی لو یو سو مچ، پتہ ہے اب آگے سے پیسوں کی درخواست آنے والی ہے. یعنی محبت کا اظہار اصل میں ٹرانزیکشن کی تیاری کے لیے یا کسی ڈیزاسٹر کی پریپریشن کے لیے پہلے ہم کہتے ہیں آئی لو یو، زیادہ نہیں مارنا، آئی لو یو. تو یہ صرف ایک ان کیس آف ایمرجنسی ایک بٹن ہے ہمارے ہاں. محبت کا اظہار عام نہیں ہے. تو پھر عام کیا ہے؟ ایک اور طریقہ. تو پہلا طریقہ ہے الفاظ. یہ یاد رکھتے ہیں 5 طریقے ہوں گے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ الفاظ. دوسرا طریقہ ہے خدمت. ماں بچے کے لیے ناشتہ بنا دے گی، جو ہے کپڑے استری ہو جائیں گے شوہر کے لیے، یا گھر صفائی کر دی جائے گی، یا جو کہا تھا وہ کر دیا، جو پوچھے بغیر بھی کر دیا. ٹھیک ہے، اتنا خیال رکھا، پاؤں دبا دیے، کچھ کر دیا. یہ خدمت ہوتی ہے نا. اب خدمت کرتے ہیں تو خیال یہ آتا ہے کہ چلو خدمت کر دیے تو اب الفاظ کی تو ضرورت نہیں ہے، خدمت خود ہی سے بول رہی ہے مجھے کتنی محبت ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ کہ ہاں بہاولپور میں نہیں ہوتا، یہ صرف ملتان میں ہوتا ہے. میں ابھی آپ اس سے امیون ہو، یہ صرف ملتان کا مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ وہاں پر نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ میں اتنی نفرت ہوتی ہے. کچھ مائیں ہیں وہاں پہ ملتان میں, یہاں پہ نہیں ہے. ناشتہ بناتے بناتے اتنا طنز, اتنی تنقید, اتنی ڈانٹ, ہر چیز کو کرٹیسائز کرنا, اور پھر یہ لو انڈے کھاؤ. کوئی جا کے ملتان والوں کو سمجھائے یہ نہ کیا کرے. یعنی خدمت میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. اسی وقت بیک وقت الفاظ میں کیا ہے؟ یہ تو دے ہیٹ می, یہ مجھے کیوں اتنی تکلیف دیتے ہیں, یہ کیوں ہمیشہ میرے اوپر طنز کرتے ہیں, یا مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, یا میرا مذاق اڑاتے ہیں, یا مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, مجھے ہمیشہ نچلا کرتے ہیں, لیکن کپڑے بڑے اچھے استری کرتے ہیں. سروس بھی ہو رہی ہے, خدمت بھی ہو رہی ہے, اور الفاظ بھی اس کے متضاد جا رہے ہیں. اصل محبت میں شاید دونوں کی ضرورت ہو, الفاظ بھی پیارے ہوں اور خدمت بھی ہو ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 ہو گئے. میں نے کتنے کہا تھا, کتنے ہوں گے؟ 5. اچھا, اچھی بات ہے, اب سمجھ میں آئی بات. تیسری چیز, تحفے. تحفے وہ نہیں ہوتے جو مانگے جاتے ہیں. تحفے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے مانگے بغیر, کسی کی توقع کے بغیر آپ نے دے دیا. واٹر, اٹس ویری نائس, تھینک یو. اوکے. تحفے, اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ نہ کہتے ہیں نہ میں نے خدمت کرنی ہے, نہ میں نے محبت کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. میری محبت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ تحفے. میں نے فیس بھر دی, میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا, میں نے اس ریسٹورانٹ میں لے کے گیا تھا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ تحفہ دیا, میں نے یہ ٹرپ کیا, میں نے نئے کپڑے عید پہ لے کے دیے, میں نے یہ کچھ کیا. جو تحفے کیے ہیں وہی تحفے کافی ہیں. اور جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ تو لگتا ہے مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا. اچھا, محبت نہیں کرتا تو وہ کس نے پے کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا. تحفوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے نا, تو وہ ثبوت ہوتا ہے کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں. اب تحفے دے دیے تو جو الفاظ استعمال کرنے ہیں کرو, جتنے تکلیف دینے والے استعمال کرنے ہیں وہ کھلی اجازت ہے اب. اور خدمت کی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحفے ہیں, وہ باقی چیزوں کے لیے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, کبھی کبھار کوئی صرف الفاظ کو پکڑ کے نہ اس کو خدمت کا خیال ہوتا ہے نہ تحفوں کا خیال ہوتا ہے. کوئی خدمت کو پکڑ لیتا ہے, نہ اس کو تحفوں کا خیال ہے نہ الفاظ کا خیال ہے. کسی کو تحفوں کا خیال ہے, نہ اس نے خدمت کرنی ہے نہ الفاظ کرنے. ہر ایک نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے. لیکن محبت میں اس تمام چیزیں نیچرلی آتی ہیں نا, تینوں. اب ایک چوتھی چیز بھی آ گئی, وہ ہے آپ نے گلے لگا لیا, آپ نے ماتھا چوم لیا, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. اس کو انگلش میں تو ہم کہیں گے فزیکل افیکشن, یعنی محبت کا اظہار. کم گیو می اے ہگ, میرے ساتھ آ کے بیٹھو, مجھے اپنا ہاتھ دو, میں تمہارا ہاتھ چوموں, میں تمہارا ماتھا چوموں. یہ سب چیزیں بھی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. الجزائر کا میرا ایک دوست تھا, اس کے ساتھ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو بچہ رو رہا تھا, اس کا نا بہت زور سے رو رہا تھا. تو میں نے کہا اٹھا لو اسے. کہتا نہیں ہم نہیں اٹھاتے. کہتا ہمارا ایک رول ہے کہ اگر بچے کو اٹھاؤ گے نا تو اگلی دفعہ وہ اور زور سے روئے گا, تو اس کو رونے دو, اس کے سسٹم میں سے یہ ساری چیز نکلنے دو, ورنہ ساری زندگی اٹھاتے رہو گے. ٹھیک ہے, تو اس کو پڑے رہنے دو. یعنی ان کے یہاں ہے کہ اس رول کے ذریعے انہوں نے بچے کو سکھا دیا کہ ماں باپ نے مجھے اٹھا کر, گلے لگا کر, تسلی دے کر, محبت دے کر, مجھے یہ کمفرٹ اپنے پیرنٹس سے نہیں ملنی, یہ ملنی ہی نہیں مجھے. اور ان کا یہ فارمولہ یہ ہے کہ اس طرح وہ چیخے چلائے گا کم یا روئے گا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس بچے کو شروع میں محبت سے گلے نہ لگایا گیا ہو, جس کو نہ اٹھایا گیا ہو, وہ آگے جا کر اس کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہوگا تو صحیح, ہوگا تو صحیح. دیکھیں, جس کو پتہ ہی نہیں کبھی کہ محبت کے الفاظ استعمال کیسے کرتے ہیں, خدمت کیا چیز ہوتی ہے, جس نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تحفے کیا ہوتے ہیں اور تحفوں کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے, جس نے کبھی گلے لگانا اور یہ چیزیں کرنا اس نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, آگے جا کے جب اس کی شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, تو اس کی بیوی یا اس کا شوہر بیوی یہ بھی فیل کریں گے یہ تو مجھے لگتا ہے محبت ہی نہیں کرتے, یہ ہر چیز سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, یہ تو مجھ سے ذرا دور ہو کے رہتے ہیں, کیونکہ جیسے ان کے لیے کوئی آکورڈ سی چیز ہے. یہ تو چیزیں نیچرل ہونی چاہیے, طبیعی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. گھر کے اندر ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے, ایک ڈپریسنگ ماحول بن جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ چوتھی چیز اس گھر میں نہیں ہے. تو 4 چیزیں بتائی تھیں ابھی تک,
ذرا مجھے یاد دلانا کیا تھی الفاظ؟ کیا اجماع نہیں ہے امت میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ خدمت. تیسری چیز کیا تھی؟ تحفے. چوتھی فزیکل افیکشن. پانچویں چیز میں نے ایجاد کی اپنی طرف سے بنائی ہے، بدعت ہے میری. ایک قرآن سے لے کر، بلکہ انہی آیات سے لے کر، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کی باجی ہیں اور آپ کا جاب انٹرویو ہوا. اب وہ آپ کا انٹرویو اچھا گیا، اب وہ جاب آفر آپ کو کر رہے ہیں اور آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اپنی باجی سے. باجی کے پاس آپ آئے، باجی ذرا ضروری بات کرنی ہے، وہ انٹرویو جو ہے وہ ہو گیا ہے، جاب وہ آفر کر رہے ہیں. باجی آپ کی یہ کرنی ہے. ہاں پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ تو اچھا ہوا. تو کر لو، اس میں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو پھر آپ ذرا تنگ آ کے کہتے ہو باجی ذرا ایک سیکنڈ فون رکھ کے مجھ سے ذرا بات کر لیں. نہیں میں سن رہی ہوں، میرے کان چل رہے ہیں، میں کان سے نہیں ٹائپ کر رہی. ذرا باجی پلیز ذرا مجھے دیکھ کے ذرا بات کر لیں. تو باجی ایسے فون، بتاؤ. یہ ہوتا کیا ہے؟ کسی کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے اس وقت، اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. اور اگر زبردستی آپ اپنے لیے جگہ نکلوا بھی لو، وہ سن بھی لے، دل سے نہیں سن رہے. دل میں جگہ بنانا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے رشتوں میں آپ کو ایک اور خطرناک مثال دیتا ہوں. میاں بیوی جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اکٹھے. تو جو شوہر ہے نا، اس کے دماغ میں کوئی بات آئی ہوئی ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے بیوی سے، لیکن وہ اس کو پتہ ہے اگر میں کہوں گا تو خیر نہیں ہے. تو ابھی وہ پروسیس کر رہا ہے کہ میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، اس بات کا ذکر کروں یا نہ کروں، کہ اس نے جو بات مجھ سے کل کہی تھی اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے یا مجھے کوئی تکلیف دی ہے. تو وہ سوچ ہی رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی معاملوں میں عقل مند بنایا ہے، سوچنے کے معاملے میں تھوڑا بیوقوف بنایا ہے. ہماری شکل پہ پتہ چل جاتا ہے کچھ سوچ رہا ہے بندہ، کچھ چھپا نہیں سکتے. اور آپ کی بیوی نے PhD کی ہوئی ہے آپ کی شکل پڑھنے پہ، تو وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور آرام سے وہ آپ سے زندگی کا سب سے خطرناک سوال وہ آپ سے پوچھتی ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی آپ سے پوچھ لے کیا سوچ رہے ہو، اوف ملک الموت اس وقت. اب کہیں سے پھر آپ سوچتے ہو کوئی اور جواب دے دو یار، بچت ہے. کچھ اچھا نہیں، کام پہ آج کل بہت پریشر ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. ہو بچت ہو گئی، شکر ہے. لیکن پھر وہ کہتی ہے نہیں مجھے پتہ ہے کوئی اور بات ہے. او ہو آپ بتا دیں. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ میرا لباس ہیں اور میں آپ کا لباس ہوں. آپ اس رشتے کو اللہ نے تسکین کے لیے، سکون کے لیے بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کو ساری آیات بھی یاد ہیں، بیوی کو پریکٹس کر کے آئی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ مجھ سے ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے اور میں آپ سے ہر چیز شیئر نہیں کر سکتی، تو پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا؟ اس کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ مجھے دل کی کوئی بھی بات بتا سکتے ہو، میں سننے کو تیار ہوں، میں سنوں گی، میں آپ کے لیے سیف ہوں. مجھ سے زیادہ آپ کی بات کی حفاظت، آپ کے دل کی حفاظت کون کرے گا؟ اور آپ سے زیادہ میرے دل کی حفاظت کون کریں گے؟ بیوی نے آپ کو بڑی زبردست تقریر کی اور اس تقریر کے جوش میں آ کے آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بتا ہی دیتا ہوں. تو پھر ہمت کر کے آپ نے منہ کھول لیا اور بتا دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہوا تھا نا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ وہ. تو آپ نے وہ بات کر دی جو بھی بات تھی. اب آپ کیونکہ ڈرائیو کر رہے ہو، آپ کی نظریں سڑک پر ہیں، آپ کو نہیں پتا وہاں شکل پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ریئر ویو میں چیک کر کے دیکھنا چاہ رہے ہو کہ ابھی ٹیمپریچر بدلا کہ نہیں. تو 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد وہاں سے آواز آتی ہے، یہ بات تھی آپ کے دل میں، اس طرح سوچتے ہیں آپ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں. میں نے نہیں جانا، واپس گھر لے جائیں مجھے، آپ اکیلے جائیں، مجھے نہیں بات کرنی. تو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہ اندر رو بھی رہے ہیں، مجھے پتہ ہے. تو خیر اب شوہر نے کیا سیکھا اس پورے ایڈونچر سے؟ اس نے سیکھا یہ کہ جب اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے دل میں میری بات کی جگہ ہے اور وہ اس کو سنے گی، لیکن اس کی وجہ سے وہ ڈیفینسو نہیں ہوگی، وہ اس کو یہ نہیں سمجھے گی کہ میں اس پہ حملہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی
اور وہ میرے نقطۂ نظر سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی. اس کو رأفہ کہتے ہیں عربی میں, رأفہ. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایمپیتھی, ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ فرام سم ون ایلسز پوائنٹ آف ویو. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے, ان کی بڑی خصوصیات میں سے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رأفہ جو ہے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں سنت کا بڑا اہتمام ہے. اتنی عظیم سنت ہے ہمارے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام رأفہ, کہ وہ رؤوف تھے, یعنی وہ کسی اور کی تکلیف کو اس کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کے لیے تیار تھے. یعنی اچھا آپ کو یہ برا لگا تو مجھے یہ برا لگا تھا, اچھا یہ جو آپ نے کیا ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس مقابلے میں جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. پھر وہ ایک ٹیبل ٹینس میچ شروع ہو جاتا ہے نا, پھر وہاں سے فائرنگ, پھر یہاں سے فائرنگ, پھر وہاں سے فائرنگ. اب جب اس بیوی کو برا لگا اور اس نے وہ بات کہہ دی, وہ پہلے تو کہہ رہی تھی آپ مجھے کچھ بھی بتا سکتے ہیں, پھر پتہ چلا کہ اس کے دل میں اس بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو شوہر نے کہے بغیر ایک بڑا عظیم درس اپنے لیے سیکھ لیا. اس نے ایک ہدایت لے لی اپنے لیے, میری بیوی کچھ چیزوں کے بارے میں اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے, وہ باتیں میں اس سے آئندہ نہیں کروں گا, کیونکہ اگر کروں گا تو یہ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. اب اس بیوی نے اس شوہر کو سکھا دیا ہے کہ اب آپ میرے بارے میں جو یہ باتیں آپ کے دل میں ہیں نا, یہ آپ دل میں ہی رکھا کریں, یہ میرے سامنے نہ کریں, مجھے اس کی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ دوسری طرف بھی ہوتا ہے, بیوی ہو سکتا ہے شوہر سے کوئی بات کرے کانفیڈنس میں اور وہ پھٹ جائے. اب بیوی بھی سیکھ کیا رہی ہے, ان کو تو میری بات سننے کا کوئی صبر ہے ہی نہیں, وہ تو اس کے لیے تیار ہے ہی نہیں کہ میری بات کو وہ سن سکیں, دل سے سن سکیں. یہاں صرف غور سے سننے والی بات نہیں ہو رہی, دل میں جو جگہ بنائی جاتی ہے نا, غور سے سننا تو آسان ہے. ابھی آپ میرے لیے غور سے سن رہے ہو, یہ تو آسان ہے. طالب علم کلاس میں بیٹھا غور سے بات سن رہا ہوتا ہے. دل میں کسی کی بات کے لیے جگہ بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اس میں شاید آپ کو اپنی انا پر بھی کوئی دھبا لگے, کوئی ہٹ لگے کہ اس میں تو میری تنقید بھی ہے. تو یہ جب جگہ نہیں بنتی نا, اور شوہر سیکھ جاتا ہے کہ میری بیوی کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے, تو انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو دل کی بات ہوتی ہے اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہوتی ہے, کرنی تو ہے اس نے. اب وہ شاید جا کے اپنی ماں سے کرے گا, یا باپ سے کرے گا, یا دوست سے کرے گا, لیکن شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کہتا ہے کسی ایسے شخص سے کرو جس سے حرام کا راستہ کھل جائے. کہیں اور انسٹاگرام پہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو کہے گا دل کی کشادگی _XX5, میں سننے کو تیار ہوں. اور پھر آپ کسی سے بات کر رہے ہو انسٹاگرام کے اوپر یا فیس بک پہ DM کر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, اور پھر آپ کو لگے گا اس کو تو میری بات سمجھ میں آتی ہے, اس کے تو دل میں بڑی کشادگی ہے, میری فیملی والے تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے, ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر آپ اپنے گھر والوں سے بالکل مصنوعی قسم کی بات کرتے ہو, دل کی کوئی بات نہیں کرتے. گھر پہ کیسا دن گزر رہا تھا, کیا ہو رہا تھا, سب ٹھیک, آج کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. اس طرح کی سطحی بات کر کے دل کی بات فون پہ ہو رہی ہے, دل کی بات دوستوں سے ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کے اگر ہوں جو ٹینیجرز ہیں, کالج اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں, دوستوں سے بات کر رہے ہیں, پھر ماں پوچھے گی کس سے بات کر رہے ہو, کسی سے بھی نہیں, کیا بات کر رہے ہو, کچھ نہیں. پانچویں چیز ہے دل میں اسپیس بنانا. اب دیکھیں واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں. میرا مقصد تھا اس آیت کے بارے میں بات کرنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو, یوسف علیہ السلام کو, اتنا کمفرٹیبل بنایا ہے کہ وہ اپنے ابا کے پاس جا کے اس نے ایک خواب کی بات کرنی ہے, لیکن خواب کی بات کرنے سے پہلے وہ اپنے والد کو اویئر کرنا چاہتے ہیں, ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات ذرا ضروری ہے, مجھے آپ کے دل کی ذرا پوری کمپلیٹ سپیس چاہیے. ابھی آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں اس کو پاز کر دیں, مجھے آپ کی مکمل اٹینشن چاہیے اور آپ کے دل کی کشادگی کی ابھی مجھے ضرورت ہے. جب انہوں نے یہ سپیس دی تو انہوں نے کہا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اب دیکھیں ہم نے اپنے کلچر میں پہلے تو یہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بچوں سے سختی نہ کرو تو وہ بگڑ جاتے ہیں, بچوں سے سختی نہ کرو تو وہ بگڑ جائیں گے, تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے معاملہ. دوسرا یہ کیا ہے کہ بیچارہ جو باپ ہے وہ کام پہ جاتا ہے,
پیچھے ماں کو سٹریس لگی ہوئی ہے، وہ برتن بھی صاف کر رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، بچہ بھی شور مچا رہا ہے. تو ماں کے پاس اس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار یہ ہوتا ہے تیرے ابا آئیں گے نا تو اس کو بتاؤں گے. تو ابا کو غصہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، ابا اس امید میں ہو کہ گھر آؤں گا تو بچوں کو گلے لگاؤں گا، لیکن اس کے گھر آنے سے پہلے ہی بچے کے دماغ میں کیا ہے، ابا جو آ رہے ہیں نا وہ ایکسیکیوشنر آ رہا ہے گھر پہ، پولیس والے پہنچ گئے ہیں تو اب باپ کو بھی عجیب کہ بچے گلے لگا کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، دور رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں باپ سے. اور کبھی کبھی ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو اس ڈر کو وہ انجوائے کرتے ہیں. ہاں کیا کیا تھا آج، ورنہ باہر اپنے کالگ سے بات کریں گے، سر کیا حال چال ہے آپ کے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. پھر گھر پہنچے، ہاں کریم کیا کر رہے ہو، ایک ہی بندہ اس کی ساری ٹون بدل جاتی ہے. جو خوبصورت ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے نا، اب اس کے اثرات کو سمجھنے. آخری بات ہے میری، پھر میں آپ کے سوال لوں گا انشاءاللہ. 5 جو محبت دکھانے کے طریقے ہیں، اس میں سے جو 5واں ہے نا، وہ اگر نہ ہو تو باقی کے 4 بیکار ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ لینا، باقی کے 4 بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی مدر یا آپ کے فادر آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے یا اس کو ٹالریٹ وہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ جتنا بھی کہتے رہیں میں بڑی یاد آتی ہو، بڑی محبت ہے تمہیں، جتنے بھی تحفے دے دیں، جتنی بھی خدمت کر لیں، جتنے بھی گلے لگا لیں، ایک بہت بڑی کمی رہے گی. اصل محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، جس کے دل میں جگہ ہے. پھر ان باقی چیزوں کے پیچھے کچھ معنی بھی ہوتا ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں آرٹیفیشل ہو جاتی ہیں. چاروں کی چاروں ہوں. ہماری کتنی ساری فیملیز میں تحفے بھی دیے جا رہے ہیں، گلے بھی لگائے جا رہے ہیں، خدمتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن دل میں محبت کا احساس نہیں ہوتا. کتنے لڑکے لڑکیاں مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے میری فیملی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، مجھے تو بوجھ سمجھا ہوا ہے، میں تو بس ڈس اپوائنٹمنٹ ہوں، میرے ابو کبھی مجھ سے خوشی نہیں ہوتے. جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کی چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو میری ناکامیاں ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں، میری کسی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے. نتھنگ از ایور گڈ انف. تو ہم نے ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی ہے اپنے گھروں میں. اب اس کا اثر کیا ہوگا یہ سمجھ لیں. یوسف علیہ السلام بچپن کی عمر میں ان کے ایک ہی ان کے اوپر جو مربی تھے، ان کے جو ان کی تربیت کر سکتے تھے، جو ان کی اصلاح کر سکتے تھے، وہ ان کے والد صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسے ہولناک احوال سے گزارا ہے، اس کے اپنے بھائی اس کو مار مار کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. کوئی غیر اس کو نکال کے رحم کرنے کے بجائے اس کو بوریوں کے تلے چھپا کے اس کو بچوں کے بازار میں لے کے جا رہے ہیں جہاں بھیڑ بکریاں بیچتے ہیں، اور انہیں کی طرح ان سے برتاؤ کیا جاتا ہے. پھر وہ کسی اور ملک میں پہنچ جاتا ہے یہ بچہ، جہاں جس کی زبان بھی اس کو نہیں آتی، اور وہاں اب نہ اس کو کبھی اپنے ابو سے کوئی تعلق نہیں رہا، اپنی امی سے نہیں رہا، فیملی سے کٹ چکا ہے. کتنا ٹراما ہے اس بچے کے دل کے اوپر، کتنی مشکلوں سے. اور پھر اس کی تقریباً پوری نوجوانی جیل کے اندر گزری ہے، تقریباً پوری جوانی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اثر تھا، وہ کون سی ایک چیز تھی جو یوسف علیہ السلام کے دل میں ایسی زبردست تھی کہ ان کا ماحول جتنا بھی خراب ہو، جتنا بھی ڈپریسنگ ہو، جتنی بھی مشکلوں میں وہ پڑیں، ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ پھر بھی امیدوار رہتے ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا، جیل کے اندر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ہے ہمارے اوپر. جیل میں بیٹھ کے کون کرتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے؟ کون کہتا ہے؟ کیسے ان کا یہ آؤٹ لک بنا؟ کیسے یہ بنا؟ ایسے کہ جس باپ نے یہ دروازہ کھولا تھا نا کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار 5 طریقے سے، جس کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دیا، اور آپ ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہو. ایک دفعہ وہ محبت آ جائے، اس کے بعد جو ہدایت دی جاتی ہے نا، وہ 1-2 الفاظ بھی ہوں، وہ ساری زندگی اس بچے کے ساتھ رہیں گے. اس بچے کو بار بار تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ فیملی میں کہتے ہو، میں تو اپنے بیٹے سے کہتی رہتی ہوں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، وہ پڑھتا ہی نہیں. میں تو اتنا کہتی ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کرتے ہی نہیں. میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، اپنی بیٹی سے کہتی ہوں، اپنے شوہر سے کہتی ہوں، سنتے ہی نہیں. سنتے اس لیے نہیں ہے کہ دروازہ نہیں کھلا ہوا ابھی دل کا، آپ نے اسپیس نہیں بنائی. آپ کو سنوانا ہے، سننا نہیں ہے. اگر سنوانا ہوتا ہے نا تو پھر پہلے سننا پڑتا ہے اور دل سے سننا پڑتا ہے. یہ چھوٹی سی ہدایت قرآن نے دی ہے، اس سے زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے ہم بھی اس معاملے میں غافل تھے، اس معاملے میں ہم اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں غافل تھے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کیونکہ ہماری ینگ جنریشن کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہے نا، بہت سارے پریشرز ہیں ان کے اوپر. اب کیا کرتے ہیں وہ ان پریشرز کے اندر وہ گر جاتے ہیں،
پھسل جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. جب غلطی بھی ہو جاتی ہے دوستوں کو بتا دیں گے, کسی اور کو کسی غیر کو بتا دیں گے, گھر میں کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ گھر میں وہ برداشت نہیں ہے. گھر میں یہ ماحول نہیں ہے کہ اگر گرے ہو بیٹا تو چلو میں تمہیں دوبارہ اٹھا لوں, میں تمہاری مدد کر دوں. وہ رفع کہاں پہ گئی؟ یہ یا ابتی, اتنا چھوٹا سا یا ابتی, اس پہ ہی انسان تدبر کر لے تو شاید پوری زندگی, پوری فیملی کی زندگی, آنے والی نسلوں کی زندگی خوبصورت بن جائے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر. بہت خوبصورت انداز سے قرآن پاک کے بہترین قصے کے اندر جو نفیس نقطے ہمارے فیملی لائف کے متعلق ہیں اس کی طرف رہنمائی فرما رہے تھے. اسٹوڈنٹ سے میں ویلکم کروں گی, کوئی کویسچن ہو اسٹوڈنٹس کے تو کائنڈلی ریز یور ہینڈس, مائک ول بی دیئر. از دیر اینی ون ٹو کنوے مائک پہنچائیں جی. جو کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہے اسٹوڈنٹ آپ اپنا ہینڈ ریز کریں. باقی اسٹوڈنٹس پلیز بی ڈسپلنڈ, پلیز سٹ ڈاؤن آن یور سیٹس. اوکے, اینی کویسچنس؟ جی وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے جیسے بات کی ہے پیرنٹس کی طرف سے, سر اب تو وہ سارا کچھ ہمارے مائنڈ میں بن چکا ہے, جو ان کا بیہیویئر تھا, جو سب کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. سر اب تو ہم اپنی یوتھ میں آ گئے, 1940s میں ہے, ہمارا انکانشیس مائنڈ اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹک ہو گیا, سب اسٹک ہو گیا کہ ہم اس سے ہل نہیں سکتے. اب ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے اندر وہ چینجنگ آ سکے جو حضرت یوسف میں تھی. اب جیسے کہ سورہ یوسف میں اینڈ میں آ کے جب سورہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ ہمارے درمیان شیطان تھا جس نے ہمیں آپ کو یہ کہنے کے مجبور کر دیا. تو میں جب دوبارہ سورہ یوسف کے اسٹارٹ پہ گئی تو وہاں پہ یہی سیم بات حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے. تو وہ یہ بات حضرت یوسف نے اینڈ میں ریپیٹ کی. تو یہ ہمارے اندر کیسے آیا ہے؟ اوکے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا بیٹا. دیکھو یہ بات سمجھ لو کہ کبھی میں نے بات تو بہت لمبی ہے, میں نے تھوڑی سی بات کا ذکر کیا ہے, لیکن کیونکہ تم نے سوال پوچھا تو میں اس کا بھی تھوڑا سا تمہیں حوالہ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی کو پوری محبت دیتے ہو, 5 بتائے تھے نا, 5 کے 5 کرتے ہو, لیکن لگتا ہے آپ کے اور اس کے دل کے درمیان اس نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے. آپ کی محبت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, آپ کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا, آپ کے تحفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا, آپ کی خدمت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سارا کچھ کر لو, وہ پھر آ کے کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے میرے لیے, تم نے کیا کیا میرے لیے. بلکہ وہ جو محبت آپ دیتے ہو وہ واپس آپ کے منہ پہ ماری جاتی ہے بار 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 بار. اور یہ مسئلہ تھا یعقوب علیہ السلام کا باقی اپنے بیٹوں کے ساتھ. دیکھیں, اس سوچنے کی کوشش کرو, اگر گھر میں کوئی بات ہو رہی ہو, مشکل بات ہو رہی ہو, جیسے آپ کے فرض کرو 3-4 بہن بھائی ہیں, تو جو آپ کے پیرنٹس ہیں نا وہ دوسرے بہن بھائیوں کی بری بات آپ سے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر گھر میں کوئی کسی کی تنقید ہو رہی ہو, بچہ آ جائے اندر, تو ہم کہتے ہیں چلو بعد میں بات کریں گے, بچے ابھی یہاں پر ہیں. یا بچے سے کہو کہ کہیں اور جاؤ, بڑے بات کر رہے ہیں, کیونکہ کسی کے بارے میں بری بات کہی جا رہی ہے. عجیب چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف بڑی بری اسکیم بنائیں گے, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. پھر شیطان کا بھی ذکر کر دیا. بچے سے کیوں کیا؟ میں پیرنٹ ہوں, میں اپنے بچے سے کبھی ایسی بات نہ کروں کسی اور بچے کے بارے میں. انہوں نے یہ کیسے کر دی؟ یہ اہم سوال ہے اور یہ آپ کے جواب کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں, کبھی کبھی فیملی میں ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی آگاہ کرنا پڑتا ہے خطرے کا. کیوں ایسا ہے کہ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹوں سے بات نہیں کی, بیٹا حسد نہ کیا کرو, یہ چھوڑ دو, دشمنی چھوڑ دو, اور اللہ کے نبی ہیں, ان سے زیادہ اچھی نصیحت کون کرے گا. بات اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے وسوسے کے ذریعے کبھی ایسی دیوار بن جاتی ہے نا کہ آپ اس کو اپنے الفاظ سے, اپنی محبت سے, اپنے اخلاق سے توڑ نہیں سکتے. جو بھی کر لو وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اور جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو اس دیوار کو اللہ اور طریقوں سے توڑتا ہے. جو دیوار محبت سے نہیں ٹوٹتی اس کو اور طریقے سے توڑنا پڑتا ہے. جب کئی سال بعد وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً ایکسپوز نہیں کیا. پتہ ہے میں کون ہوں,
ایسا نہیں کیا، بلکہ اس قصے کا ایک عجیب ترین ایپیسوڈ یہ ہے کہ ان کو واپس بھیجا، پھر بلایا، پھر واپس بھیجا، پھر بلایا. ابھی تک جو قصہ چل رہا تھا بہت آسانی سے آپ فالو کر سکتے ہو. جب دوسرے حصے میں پہنچتے ہو تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. یہ ہو اصل میں کیا ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام ان کی دیوار توڑ رہے ہیں. ان کو توڑنا آسان ہے، انسان کو توڑنا آسان ہوتا ہے، انسان کی دیوار توڑنا مشکل ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام اگر بدلہ لینا چاہتے تو فوجیوں سے فوراً کہتے ان میں سے ایک ایک کو پکڑو، ایک ایک کو کنویں میں ڈالو، ان کو پتہ تو چلے انہوں نے کیا تھا. لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. اب اس کی میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، قصے سے نہیں، ہماری زندگیوں میں سے. ایک خاتون مجھے ملی جو ان کے والد نے، ان کی والدہ نے ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ زیادتیاں کی تھیں. ان کو مارا بھی تھا، ان کو ابیوز بھی کیا تھا، ان کو طرح طرح سے ہیوملیٹ کیا تھا، ٹارچر کیا تھا. بہت ہی زیادہ جانوروں والا سلوک ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا. یہاں تک کہ جب اس بیٹی کی شادی بھی ہوئی تو وہ اس لیے اس نے جلدی کی شادی میں کہ کسی طرح اپنے ماں باپ سے ان کے گھر سے نکل جاؤں، اس عذاب سے میں بچ جاؤں جو اس کے ماں باپ نے اس پر کیا. کئی سال گزر گئے، اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھی خود ماں ہے، اس کے والدین بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں جنہوں نے اس کو بچپن میں ٹارچر کیا تھا. اب وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو جو باپ جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، ماں کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو گئی، دونوں مریض ہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کرو کون خیال کرتا ہے ان کا. جس بیٹی کو ٹارچر کرتے تھے نا وہ اب ان کا خیال کر رہی ہے. وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا ان کی خدمت کرتے ہوئے میرے دل کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا. ان لوگوں نے مجھے اتنا ابیوز کیا تھا، اتنا ابیوز کیا تھا، اور اللہ چاہتا ہے میں ان کی خدمت کروں. یہ تو اگر آپ دیکھتے ہوتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں، شیطان ہیں. میں کیسے ان کی خدمت کروں، کیسے ان کو معاف کروں؟ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو، معاف نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. کہ میں نہیں کر سکتی معاف. ایک تو اس طرف سے مجھ پر عذاب آیا، اب آخرت میں بھی عذاب آئے گا کہ معاف نہیں کر سکتی. میں نے سوال پوچھا کس نے آپ سے کہا ہے کہ معاف کرنا فرض ہے؟ کہاں سے غلط فہمی ملی ہے آپ کو؟ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. اگر کوئی اپنی مدد کرنے لگے، اگر انصاف کی طلب کرے، اس کو باقاعدہ ڈیمانڈ کرے، اس کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی چھٹی دے دی. اور پھر بعد میں بھی یہ بھی کہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو معاف کر دے اور ریکنسائل کر لے، اس کا اجر اللہ کے ہاتھ، اس کا اللہ کے ذمہ ہے. لیکن یہ کسی نے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی، لازمی ہے معاف کرنا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا تھا، اتنا ٹارچر کیا تھا، آپ کو شاید علم نہ ہو، ان کی بیویاں بھی اپنے سسر کی توہین کیا کرتی تھیں، ان کے پوتے بھی اپنے دادا کی توہین کیا کرتے تھے. لولا ان تفندون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. یعنی صرف بیٹے ہی توہین نہیں کرتے تھے، انا ابانا لفی ضلال مبین انک فی ضلالک القدیم، بلکہ ان کا پورا گھرانہ ایک نبی کو جانتے ہوئے کہ وہ نبی ہیں کئی سالوں ان کی توہین کرتے رہے، وہ ٹارچر سے گزرے ہیں. اور بعد میں جب سارا معاملہ حل ہو گیا تو آتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دیں یا ابت استغفر لنا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہاں تک کہ نبی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اس نبی نے بھی کہہ دیا، یہ نہیں کہا اجل یا ای یا نعم، کہا سوفا استغفر لکم ربی، کروں گا ذرا بعد میں، ابھی نہیں، ابھی دل تیار نہیں ہے. اب وہ معافی مانگنے آ بھی رہے ہیں لیکن ابھی دل تیار نہیں ہے. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکنالج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکلیف کو اکنالج کیا ہے. تو اگر آپ کے دل میں ایک سختی آ گئی ہے نا، تو ایک طرح سے تو آپ انسان ہو، آنی تو تھی. جس کے ساتھ سختی کی گئی ہو اس کے دل میں سختی تو آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنایا آخرکار. لیکن اگر آپ کو اس کا حل چاہیے نا، تو یا تو آپ انتظار کریں اس وقت تک جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس بات کو، یعنی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے، دیوار توڑنے کی بات ہے، اس کو آپ ایڈریس کر سکیں. جیسے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں، میں کر نہیں سکتی. میں نے کہا اگر کرنے کا کوئی امکان بھی ہے نا، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی غلطی سے ان کو آگاہ کرانا پڑے گا، آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے یہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ نے جو کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ دیکھیں یوسف علیہ السلام کچھ غلطی کا ذکر کیے بغیر بھی معاف کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟
लेकिन जब उन्होंने कहा है ना हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही, क्या जानते हो क्या किया था तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ, इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम अपने ही जज्बात में गुम थे। जब तुम जहालत का ताल्लुक़ जज्बात से भी है, जब तुम अपने जज्बात में गुम होके तुमने जो नफ़रत दी है मुझे मेरे भाई को, जानते हो तुमने क्या किया था। यानी कन्फ्रंट करना पड़ता है। अगर कन्फ्रंट नहीं करोगे तो वो दीवार नहीं टूटेगी, और हो सकता है उस दीवार टूटने के बाद फिर इम्कान होता है, हो सकता है कि मैं माफ़ कर सकूं, लेकिन जब तक वो नहीं होगा ना तो माफ़ी जो है वो भी आर्टिफिशियल होती है। इस तरह हम लोग, बच्चों की लड़ाई होती है तो कहते हैं चलो गले लगो, हाथ मिलाओ, मसला हल हो जाता है ऐसे। वो गले लगाते हुए भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हाथ भी ज़रा ज़ोर से दबाएगा वो, लेकिन दिल में तो बात रह गई ना। हम ऊपर से मसला हल करते हैं, अंदर का मसला हल नहीं करते। अंदर का मसला तभी हल होगा जब आप किसी को कन्फ्रंट करोगे, और अगर आप अभी उस पोजीशन में नहीं हो कि आप कन्फ्रंट कर सको तो अभी सब्र का मरहला है। कभी कभार याकूब अलैहिस्सलाम कई साल उस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने बेटों का सामना कर सकें उस तरह से। उस वक्त कहा था इन्नमा अश्कू बथली व हुज़्नी इलल्लाह। तो जब वो एक वक्त आ जाता है फिर उसके बाद अल्लाह ताला वो दरवाज़ा खोल देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिलों को नरम करे, और जो जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे हो, शायद वो पेरेंट्स की तरफ से आई है, बच्चों की तरफ से आई है, शायद वो शौहर की तरफ से आई है, बीवी की तरफ से आई है, किसी कज़न की तरफ से आई है, किसी की तरफ से भी है। होते ये ड्रामे घर में ही हैं, किसी गैर से नहीं आती तकलीफ़। जो दिल के करीब होता है ना वही तकलीफ़ दे सकता है। इसीलिए अम्बिया की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी मुश्किलें थी वो घर वालों की थी, बाहर की किसी दुश्मन का मसला नहीं था। यहाँ तक कि मूसा फ़िरौन के घर में ही पले बड़े हैं, वो भी एक तरह से घर वाली बात थी। तो ये चीज़ें जो आपकी फ़ैमिली में होती हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिल को वो सलाहियत दे कि आप उसका सामना कर सको इंशाल्लाह। इनको करने दें फिर मैं आता हूँ। और अब टू वेरी मच एक्सटेंड में आपके आइडियाज़ को और आपके स्टैंड पॉइंट को भी समझना शुरू हो गया हो, एंड आपकी लिंग्विस्टिकली एनालिसिस को भी बीइंग अरबिक स्टूडेंट भी समझता हूँ। एक चीज़ जो पिछले 8 साल से मेरे जहन में चल रही है कि कभी आप आई वर्ल्ड एक्सपेक्टेड थे कभी आपसे मुलाकात होगी, बट वाला ईमेल या वट आपसे पूछना वो ये है कि सर कुरान में इरादा और शाह, शायद मेरे दोस्तों को भी आप ऑर्डर से समझा सकेंगे अपने हिसाब से। एक है वर्ड इरादा कुरान में अल्लाह के लिए, और एक है वर्ड शाह। इन दोनों में से इम्प्लीमेंट का ताल्लुक किस चीज़ से, किस चीज़, किसका इम्प्लीमेंटेशन का होगा क्या, जो शाह है या वो जो इरादा है। जी इरादा या माशाअल्लाह या इरादा, वो सेपरेट वर्ड्स आते हैं कुरान या कहने के अल्लाह ये चाहता है, दोनों का तर्जुमा चाहता है, ये कर लेते हैं। तो इसमें एक क्लियर है मुस्तकिल मेरे ज़हन में कि इरादा क्या है और शाह क्या है। इसके बारे में मैंने वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह के दर्स पे ज़रा तफसीली बहस की है, वो अगर आप सुन लें, जो जामा के अंदर भी मैंने इस पर बात की है काफ़ी तफसीली। मुख्तसर सी बात यह है कि शाह का लफ्ज़ शई से निकलता है, और यानी वो चीज़ जो ठोस यानी मटेरियलाइज हो जाए, और इरादा में सिर्फ़ किसी की नीयत या जो वो चीज़ चाहता है उसकी तरफ इशारा होता है सिर्फ़। तो शाह, कुछ उलमा शाह को ज़्यादा मजबूत समझते हैं इरादा के मुकाबले में। तो जहाँ ज़्यादा मुबालग बात की जा रही होती है, जहाँ ज़्यादा स्ट्रेसफुल बात की जा रही होती है, वहाँ पर शाह का लफ्ज़ आपको मिल जाएगा। जहाँ ज़रा नरम बात की जा रही होती है, हो सकता है वहाँ पर आपको इरादा का लफ्ज़ मिल जाए। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ फ़ुरूक़ हैं जो मुझे भी जहन में नहीं आ रहे, लेकिन मेरे दर्स में मैंने उन सब का जिक्र किया है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, मैंने हिजाब स्टार्ट किया था और प्रैक्टिसिंग नहीं थी, आई वाज मॉडलिंग। तो जब मैंने हिजाब स्टार्ट किया 6 महीने आई टेस्टेड, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एहतिकाफ़ किया, और एहतिकाफ़ के बाद मेरा इरादा था कि मैं फैमिली में भी इसको कहूँगी कि आई डू निकाह एंड हिजाब एंड आई विल ऑर्गेनाइज इट। तो ईद पे ये हुआ कि मेरी मदर वॉज नॉट सपोर्टिव, तो उन्होंने मेरा हिजाब और
اور مجھے میرے کزن کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا. سو دیٹ مومنٹ واز ویری ہارڈ ریچنگ فار می. اور ابھی تک جو ہے وہ کافی کھٹکتا ہے. دیٹ واز دا مومنٹ وہاں سے ایک کنیکشن ٹوٹ گیا تھا ان کے ساتھ جی. اور ابھی تک بھی ان سے وہ کنیکشن ڈیولپ ہوئی اور وہ ہمارے کس کوڈ کر رہے. سو وٹ شوڈ آئی ڈو ود دیٹ؟ Thank you for sharing, beta. I know it's difficult. I know. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیصلہ کرنے کا اور اس دین کو چننے کا اقتدار دیا ہے. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کے معاملے میں پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ کریں گے. قانون کے اعتبار سے اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کوئی ٹریفک رول توڑتا ہے تو آپ جا کے جتنا بھی ڈانٹ لیں یا کر لیں قانون کا سامنا اس نے کرنا ہے. آپ کی بیٹی یا بیٹا کوئی گناہ کرے تو اس کا سامنا آپ کو نہیں کرنا بالغ ہونے کے بعد. یہاں تک کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ یا فاطمہ بنت محمد اتق اللہ فانی لا املک لکی من اللہ شیئا. ہم کسی پر کنٹرول نہیں کر سکتے. لست علیہم بمسیطر. قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے. ہمارے کلچر میں جو رشتہ محبت کا ہونا چاہیے تھا کہتے تو ہم اسے محبت ہیں, ہوتی وہ اصل میں کنٹرول ہے. ہوتی وہ کنٹرول ہے. کسی انسان پر کنٹرول کرنا, جو میں کہوں گی وہ تم کرو گے, جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے, جیسا میں کہوں گا ویسا تم پہنو گے. زبردستی جبراً ہر معاملے میں زور لگانا, زبردستی لگانا, ڈانٹنا, یہاں تک کہ زبردستی رشتے ہو رہے ہیں جو دین میں جائز نہیں ہے. زبردستی یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی میں تو کہتا ہوں اگر آپ زبردستی کرو گے نا, زبردستی نماز پڑھوا لو گے اپنے 18 سال کے لڑکے سے یا اپنی 20 سال کی بچی سے, یا زبردستی پردہ کروا لو گے. یہ دین جن لوگوں کے ہاتھ کیا گیا تھا نا اور جن لوگوں نے اس دنیا کو بدلا ہے ان کے ساتھ کبھی دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی گئی. ان کے دل میں کچھ ایسی چیز آ گئی تھی جس سے وہ یہ فیصلہ خود سے کرتے تھے. اور یہ تمام عبادتیں جیسے پردہ کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, جو بھی عبادت ہے, انما الاعمال بالنیات. اگر نیت یہ ہے کہ امی ماریں گی اللہ اکبر, وہ نیت اللہ کی نہیں ہے, وہ نیت تو کسی اور کی ہے. پھر لوگ میں جب بات کرتا ہوں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین کے معاملے میں فورسنگ نہیں ہے, آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. میری بیٹیاں جب ایک عمر کی ہوئیں تو میں نے ان سے صاف یہی بات کی, بیٹا دیکھو اس دین کے معاملے میں اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہیں یہ دین سکھاؤں اور تمہیں یہ تربیت دوں. اس کے بعد 90% تمہاری زندگی ایسی ہوگی مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کیا چوائس کر رہی ہو, کس سے بات کر رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, مجھے نہیں معلوم. تمہاری زندگی اپنی زندگی ہے تمہاری پوری. اور اس وقت اگر مجھے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اصل میں تمہیں مجھے جواب نہیں دینا, اپنے رب کو دینا ہے. میں گاڑی چلا رہا تھا, راستے میں کوئی بیہودہ بل بورڈ آ گیا, ان کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں, تو میں نے کہا اس طرف دیکھنا ہے تم لوگوں کو؟ کہتے نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا. میں نے کہا ایک دن بیٹا میں ہوں گا نہیں, تم لوگ جا رہے ہوگے ایسا ہی بل بورڈ آئے گا, تمہارا فیصلہ ہوگا دیکھنا یا نہ دیکھنا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس وقت. ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں. اور عجیب نفاق یہ ہے ہمارے کلچر میں, ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے بڑا جبرانہ قسم کا, اس میں بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے اور آزادی لے لیتا ہے اور ہمیں آزادی چاہیے. اور جو بچی اپنی آزادی سے پردہ کرنا چاہ رہی ہے اس کو آپ فورس کر رہے ہو. آزادی لے کون رہا ہے, دے کون رہا ہے, تو اگر ہم اپنے بچوں کو ایکسپریس کرنے کی, بلکہ میں دوسری طرف سے بھی آتا ہوں, جو بچی پردہ کرنا چھوڑ رہی ہے وہ کہتی میں نے نہیں کرنا. ایسے بھی فیملیز ہیں, میں نے اتار دینا ہے پردہ. اب آپ ڈانٹ لیں, آپ چیخیں چلا لیں, آپ مار لیں, آپ یہ جو بھی کر لیں, انسان ان چیزوں سے اس کا ذہن بدلتا ہے. قرآن ہماری عادات بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا, ہمارے دل بدلنے کے لیے آیا تھا. جب دل بدلتا ہے نا تو ساری چیزیں خود ہی بدل جاتی ہیں. اور ہم یہ تعلیم, بنیادی تعلیم ہم بھول گئے ہیں. ہمیں بس اوپر کی تبدیلی چاہیے, اندر جو بھی ہو رہا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. اوپر سے ایسا ہو جو ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ایسا دکھنا ہے. اگر ایسا لگے گا تو ہم خوش ہیں. یعنی ہماری خوشی اب اللہ کی خوشی سے بہت اوپر جا چکی ہے. حقیقت یہ ہے. تو جو بچی پردہ اتارنا چاہ رہی ہے یا جو لڑکا نماز چھوڑنا چاہ رہا ہے, اس کو سمجھنے کے بجائے یہ ہوا کیوں, یہ ہوا کب,
کس نے مذاق اڑایا تھا, کس نے کوئی بات کی تھی, کب دل دکھا تھا. وہ ایک دم سے شیطان کے پجاری نہیں ہو جاتے انسان, ایسا نہیں ہوتا. اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے, اور پھر وہ ایک آہستہ آہستہ ایک فیصلے کی طرف انسان آتا ہے. اور اگر میں نے شروع میں بات کی تھی دل کی کشادگی, اگر وہ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ جو بچوں میں آپ کی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں پرورش دی, اس کی فیسیں بھری, اس کو یہ کیا, اس کو یہ کیا, اس کو خراب ماحول سے جو ہے بچا کے رکھا, پتہ نہیں ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا, کتنے لوگ کیا ہو گیا. میں نے کہا ایک دم سے نہیں ہوا سر, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. اس کے دل میں, اس کے ذہن میں سالوں سے بات تھی جو وہ آپ سے کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے اس کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولا. تو اس نے وہ بات اپنے دوستوں سے کی, اس نے وہ بات یوٹیوب سے جا کے سنی اور کسی اور سے کی, اس نے وہ بات انسٹاگرام سے کی, آپ سے نہیں کی. اور آخر کار وہ بات ان باتوں میں اتنا دور نکل گیا کہ اب اس کو ہمت آ گئی کہ دیکھیں آپ کے پاس تو ویسے ہی آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے, تو مجھے آپ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو ویسے بھی میں 18 سال کا ہو گیا ہوں. پھر وہ اپنی جو اس کے اندر تھا وہ باہر آ جاتا ہے. تو ہم جب تک اس حقیقت کا سامنا نہیں کریں گے نا, ہم سمجھیں گے پتہ نہیں کہاں یہ جدید کوئی تہذیب جو مغربی تہذیب ہے یہ آ کر ہم پر حملہ کر رہی ہے. نہیں, اس کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا اگر ہم اپنا کام کرتے ہوتے. یہ ٹرینڈز جو آتے ہیں نا یہ آئیں گے اور جائیں گے. جو ٹرینڈز 80s میں تھے وہ 90s میں نہیں تھے, جو 90s میں تھے وہ 2000s میں نہیں تھے, جو 2010 میں تھے وہ 2020 میں نہیں ہیں. یہ ٹرینڈز تو بدلتے رہیں گے. دین اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. دین اپنی جگہ صرف اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب دین کی تعلیمات اور اس کی محبت دلوں کے اندر تک پہنچ جائے, پھر وہ کھڑا رہتا ہے. ورنہ ٹرینڈ ادھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے, ٹرینڈ ادھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے, اور ہم ہلنا شروع ہو جائیں گے. اب اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں, اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں. تو آپ نے جو بات کی ہے اس میں بنیادی بات میں یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فریڈم دی ہے نا وہ کوئی نہیں لے سکتا. اور جو دین میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عزت دی ہے وہ والدین بھی نہیں لے سکتے, بچے نہیں لے سکتے, شوہر نہیں لے سکتا, بیوی نہیں لے سکتی. اللہ نے عزت دی ہے, کسی کے لینے کی نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. تو جو ریلیشن شپ آپ کا خراب ہوا ہے نا اس میں آپ کو ذرا ہمت کر کے کھل کے اپنی مدر سے بات کرنی ہوگی. اور اب پہلے جب آپ بات کرو گے نا کھل کے تو ان کا اردو میں جو اور کوئی محاورات آتے نہیں, ان کا میٹر گھوم جانا ہے. اور نے کیا کہا, اچھا زبان نکل آئی ہے, اب یہ اسلام سکھاتا ہے تمہیں. ہاں, نافرمان, I love that one. That's a very Pakistani drama one. نافرمان, اور پھر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے. Right? لیکن اس غصے کے پیچھے پتہ ہے کیا ہے, وہ جو بھڑکتے ہیں نا وہ اس لیے کہ آپ پیچھے ہو جاؤ. لیکن اب اگر اس بھڑکنے سے آپ ڈرو گے نہیں اور آپ جذبات میں نہیں آؤ گے, آپ نے بات اپنی کرنی ہے جذبات میں آئے بغیر. آپ کے سامنے جو ہو جس کے جذبات اس کے اوپر نیچے ہوتے رہیں, آپ نے ٹھنڈے رہنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ کوئی اور اپنی آواز اونچی کرے تو آپ بھی اونچی کرتے ہو, پھر وہ اور اونچی کرتے ہیں, پھر وہ اور اونچی. اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جاؤ, لیکن اگر آپ ٹھنڈے رہو گے نا تو تھوڑا غصہ کرنے کے بعد ان کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ میرے یہ جو میں نے ساری آواز اونچی کی, ڈرامہ کیا, یہی دن دیکھنے تھے مجھے, ہائے ہائے ہائے. وہ سارے دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے پریکٹس کی ہوئی آنٹی نے, تو وہ ساری انہوں نے پریکٹس کر لی, اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا. پھر بھی آپ وہیں پہ کھڑی ہو, جی یہی دن دیکھنے تھے, لیکن بات تو ختم نہیں ہوئی ابھی. تو وہ سارے ڈرامے کرنے کے بعد نا پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی عقل سے آئی ہے اور آپ اس پر مطمئن ہو. تو پھر ان کو اگلی بات کرنی ہی پڑے گی ایونچولی. کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو رونے کا ڈرامہ کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا آپ نے, جہاز میں بیٹھنے سے پہلے جب آپ کو سننے کو ملے نا تو آپ کو کہ چلو یہ فلائٹ تو گئی, اور پھر اس کو ایک لالی پاپ پکڑا دو, کیا ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں اس کا سارا غم ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جس طرح بچے اپنی ایموشنز کو فیک کرتے ہیں نا, اسی طرح کبھی کبھی جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں نا آپ کو, ان کو اپنی ایموشنز فیک کرنی آتی ہیں. ان کو فیک رونا آتا ہے, ان کو فیک چیخنا چلانا آتا ہے, ڈرامے بازی کرنا آتا ہے. اندر سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ بس آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو کام رکھنا ہے,
اور بالکل جذبات میں نہیں آنا ایسی باتیں کرتے ہوئے. اس کے بارے میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. انشاءاللہ ایک اور مقام پر میں کسی اور موقع پہ اس کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی جی. Where are you? Yes, you're here. Okay. Hi. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ ایسا کرو, آپ مائک کو اتنا قریب لانے کے بجائے اس سے تھوڑی کم محبت کرو اور پھر بولو. جی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. نہیں, وہ دونوں ان میں سے کوئی بھی آیت پریڈیسٹینیشن کے بارے میں نہیں ہے. میں بتا دوں, چلے میں بتا دیتا ہوں. قد حق القول علی اکثرہم سے مراد مکے کے قریش ہیں, جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دلائل دکھا دیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دکھا دی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الٹیمیٹم دیا اور جگہ پر بھی کہ یہ سب جاننے کے بعد بھی تم نہیں ماننا چاہ رہے, تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر تم کسی بات سے کنونس ہو خود ہی تو کہو تم جو بھی کہہ لو, میں نہیں ماننے والا, میں نہیں ماننے والا, جو بھی کر لو تم, جو ہے وہ ہے بس. اور میں تمہارے بارے میں کہوں کہ یہ تو مانیں گے ہی نہیں, یہ تو مانیں گے ہی نہیں. میری آبزرویشن تمہارے بارے میں ایکوریٹ ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے ان کے ایٹیٹیوڈ کی طرف, کہ ابھی وہ آپ پر بھی واضح ہو گیا ہے, اور یہ واضح ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ پریڈیسٹینیشن نہیں ہے, یہ کامنٹری ہے. اس کو ہم ہر اسپیچ کو فلسافیکل سمجھ لیتے ہیں. اسپیچ از سم ٹائمز ایموشنل, سم ٹائمز از فلسافیکل, سم ٹائمز از ریٹوریکل. دیٹس وائی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ لنگوسٹکس. جو بات سورۃ یوسف میں کہی جا رہی ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہے, بالکل ہی مختلف ہے. اور یہ جو اس پہ جانے سے پہلے یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ جو ایویڈنسز آپ دے سکتے تھے, جو آرگیومنٹس آپ پیش کر سکتے تھے, جو ثبوت آپ دے سکتے تھے, وہ سب دیا جا چکا ہے, اور ان پر واضح ہو گیا ہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور اس کے باوجود اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سچ ماننے کے باوجود ہم نے نہیں ماننا, نہیں سننا. یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے ہمارے نبی کو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سچ پتہ بھی ہونا وہ پھر بھی نہیں مانیں گے, انا کا مسئلہ بنا لیں گے, کوئی اور اپنی غرض کا مسئلہ بنا لیں گے. یہ ان پر ایک سٹیمپ نہیں لگائی جا رہی کہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اور اس کی آگے دلیل کیا ہے؟ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, جن کے بارے میں یاسین نے کہا ہے نا فہم لا یؤمنون, وہ آگے جا کر مسلمان ہونے والے ہیں بہت سارے. تو ابھی ایک کرنٹ سچویشن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فی الحال نہیں مانیں گے. اسی طرح کی بات سورہ یوسف میں کہی جا رہی ہے. دیکھیں سورہ یوسف میں کیوں ہے وہ بات. 95% سورۃ یوسف جو ہے وہ یوسف کا قصہ ہے. شروع میں ابتدائی بات اللہ نے رسول سے کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور آخر میں رسول سے کی ہے. آخر میں جو بات کی ہے اس کا تعلق بھی کس سے ہے اصل میں؟ وہ ایک جو کنکلوژن ہے نا, وہ اس قصے میں جو چیزیں سیکھی ہیں اس کی بنیاد پر کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں, ان کا ربط ہے آپس میں. تو جب کہا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, کہ اکثر لوگ آپ جتنا بھی چاہیں ایمان نہیں لائیں گے, ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے مکے والوں کو ابھی کس کے ساتھ؟ یوسف کے بھائیوں کے ساتھ. یوسف کے بھائی ان کے تو باپ نبی ہیں, جتنا بھی وہ منوا لیں وہ ماننے کو تیار نہیں, وہ شیطان کے پیچھے. تو اس سب سیکھنے کے بعد نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کی صورتحال بھی ابھی یہی ہے نا کہ وہ نہیں مان رہے, آپ جو بھی کر لو نہیں مان رہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اسی پیسج میں آپ آخر پہ آ جاؤ, کیا بات کہی جا رہی ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ان آیات میں جو ہدایت ہے اور جو عبرت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے. دیکھیں ایک ہے عربی میں قوم مؤمنین صفہ, وہ اسم فاعل استعمال ہوتا ہے. جب اسم فاعل جب استعمال ہوتا ہے تو آپ ترجمہ کر لیں بے شک ایمان والی قوم, ایمان لانے والے لوگ. قوم یؤمنون جب صفہ مضارع کے حال میں آتی ہے نا تو اس میں ایک نقص آ جاتا ہے یا اس میں استقبال آ جاتا ہے, یعنی ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہیں یا جو ایمان لائیں گے. یہاں قوم مؤمنین نہیں ہے, لقوم یؤمنون ہے. تو
انہی آیات میں جن میں کہا فی الحال تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور یہ اکثر الناس انسانیت کے لیے نہیں تھا، یہ اکثر الناس اس سیاق میں مکے والوں کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے بھی بعد میں لوگ لے آئیں گے. تو یہ پرماننٹ ورڈکٹس ہیں ہی نہیں قرآن کے اندر. ایک جگہ جو مجھے پرماننٹ ورڈکٹ ملتا ہے قریش کے بارے میں وہ ملتا ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ابرام کہتے ہیں رسی کو جب آپ ٹوسٹ کرتے ہیں نا تو اس کو وہ رسی پکی ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو وہ ایسی رسی کو استعمال کرتے تھے لکڑی کو آپس میں باندھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت کانکریٹ وغیرہ کا تو معاملہ نہیں تھا نا. تو جو کالمز کنسٹرکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے ہوتے ہیں وہ رسی سے جوڑے جاتے تھے. تو اس رسی کو جس کو بہت ہی پکا ہونا ہے، کیونکہ ساری تعمیر جو ہے ساری بلڈنگ اس پر اس کا دار و مدار ہے، اس رسی کے باندھنے کو ابرام کہا جاتا تھا. اس سے پھر ایک محاورہ نکلا کہ جس نے بالکل ہی ایسا پکا فیصلہ کر لیا ہے نا، کیونکہ جب اس کو آپ باندھتے ہو نا وہ جوتے کے تسمے کی طرح کا باندھنا نہیں ہوتا. جوتے کا تسمہ تو آپ کھولتے ہو روزانہ، وہ جو باندھنا ہے وہ ایسا باندھنا ہے کہ وہ کبھی کھلے ہی نہ. تو اللہ نے اس مثال سے لے کر ایک محاورہ استعمال کیا ام ابرموا امرن کا. یہ قریش نے اپنی رسی ایسے باندھ لی ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اس کو کبھی کھولنا ہی نہیں ہے. تو اگر ایسے باندھ لی ہے تو فإنا مبرمون، پھر ہم نے بھی باندھ لی ہے. تو جہاں پری ڈیسٹینیشن کی بات کہیں بھی جاتی ہے نا، پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے پرماننٹ فیصلہ خود کیا، اگر یہی تم لوگوں کو منظور ہے تو ٹھیک ہے مجھے بھی منظور ہے. اس طرح رسپانس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، I'll follow up with you. یا من یہد اللہ فہو المہتد، پھر آپ لمبا لیکچر ہو جائے گا، اس میں نے لیکچر دیا ہوا ہے ایکچولی، تو وہ ذرا سن لینا. آدم علیہ السلام یا آپ نے میرے لیکچرز نہیں سنے آدم علیہ السلام پہ، سن لو، آپ کو بہت سارے یہ سوال تسلی والے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. قرآن نے اس فلسفی مسئلے کا ایسا جواب دیا ہے قصے کے ذریعے جو کسی فلسفی بک میں آپ کو نہیں ملے گا. اٹس انکریڈیبل، اٹس ریئلی انکریڈیبل، اینڈ اٹ از ان دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام. سو آئی لائک یو ٹو لسن ٹو دیٹ انشاءاللہ. جی Dear students, please last question. It's last question and then we will be closing. Please. Question کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا. سلطان کی مدد تجھے کھانا یاد رہتا ہے، جو کام کا ہے وہ یاد نہیں رہتا. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن آج یا آنے والے وقتوں میں محفوظ ہے؟ کیونکہ اب ترنت بہاولپور، لاہور یا کراچی، پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ سے کوشچنس بعض لوگ لبرلزم اتنا ہو گیا ہے کہ اگر آپ سنت کی بات کریں گے، ریلیجن کی بات کریں گے، آپ کے اپنے دوست مسلم ہو گئے ان سب ہنسنے لگ جائیں جی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں. اور کچھ کوشچنس ایسے کریٹڈ ہیں جن میں آپ لاجواب نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کس طرح میں رائٹس دیتا ہے، ان کا لڑکے والا اسے جگہ میں ایسا ملے گا لڑکی، مطلب اس طرح کے بے بہا کوشچنس ہیں. اسلام کتنا سیف آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اس طرح کوشچن. تھینک یو فار یور کوشچن. اسلام کی اصل سیفٹی اس امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں. اسلام کا فیوچر آپ لوگ ہو، اور اگر آپ لوگ اس ذمہ داری پر پورے نہیں اترو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریپلیس کر دے گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. میرے نزدیک اسلام جس رفتار سے پھیل رہا ہے اور جس رفتار سے مسلمان عقلی طور پر مسلمان بن رہے ہیں، یعنی ایک تو ہے تراثی، رائٹ، جو یعنی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، لیکن جو شعوری مسلمان اب ہم بن رہے ہیں اس کی رفتار بھی پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں انٹلیکچوئل کرائسس بھی آ رہے ہیں، ہمارے سامنے کرٹیسزمس بھی آ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کرٹیسزمس کا جواب بھی اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اور میرے نزدیک آپ لوگ، آپ کی جو جنریشن ہے اس میں مجھے کرائسس بھی نظر آتا ہے، لیکن مجھے کرائسس سے زیادہ اپرچونٹی نظر آتی ہے. میں جہاں جہاں گیا ہوں پاکستان میں، میرے ذہن میں بار بار یہی چیز آتی ہے، اپرچونٹی 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 اپرچونٹی. جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں تو بس کرائسس ہی نظر آ رہا ہے.
یہاں تو کچھ بدلنے والا ہے ہی نہیں, یہاں تو بس حالات ہی خراب ہیں, ہماری تو قسمت ہی ایسی تھی, ہمارے ساتھ تو یار سب آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ جائیں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک ذہنیت بنا لی ہے کہ ہم ایک کرائسس میں ہیں. دیکھیں آپ, ہمارے دین نے ہمیں کچھ سکھایا ہے, آپ کی زندگی میں ہمیشہ چیلنجز ہوں گے, آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا ان چیلنجز کو آپ نے ایک اپرچونٹی کی طرح دیکھنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ نے عظیم چیزیں اکمپلش کرنی ہیں, یا آپ کے سامنے جو چیلنج آ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے گھبرا جانا ہے اور کہنا ہے اب کیا ہوگا اسلام کا. اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا, اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آگے کر لے گا. ہمیں اعزاز دیا جا رہا ہے, کہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تم کر لو, تم سروس کر لو اس کی. اور یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہو ٹرانسجینڈر اینڈ دس اینڈ دیٹ, ان سب سوالوں کے جوابوں میں پڑھنے سے پہلے میں ایک بنیادی جو اصل کرائسس ہے, اصل کرائسس یہ ٹرینڈز نہیں ہے, اصل کرائسس ہے کہ ہماری اکثریت کی بھی اکثریت, یہاں تک کہ دینی طبقات کی بھی اکثریت قرآن سے محروم ہو چکی ہے. قرآن میں جو سوچ ہے, قرآن کا جو تدبر ہے, قرآن کی آیات کے ذریعے سے جو فکر بنتی ہے, اس سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں. دین کا سارا فوکس بن گیا ہے کچھ روایات کی طرف, یا کچھ حلیے کی طرف, یا کچھ بحثوں کی طرف, کچھ فکری بحثوں کی طرف. اب ہم نے دین کو اتنا ریڈیوس کر دیا ہے کہ اس کا انسان کے دل اور دماغ اور سوچ اس کی طرف وہ جاتا ہی نہیں, کہ ہمارا دین کس طرح, ہمارا قرآن دنیا کو کس طرح بہترین بنا سکتا ہے, ہمارا قرآن کس طرح ہماری سوسائٹی کو بہترین بنا سکتا ہے, میرا قرآن مجھے اندر سے کس طرح قوت دے سکتا ہے کہ میں اپنی مشکلات کا سامنا کروں. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کہاں ہے وہ کلچر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنے دلوں میں جو چیز گزر رہی ہے اس کی شفا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کہا ہے نا, شفاء لما فی الصدور. وہ کلچر کہاں ہے, وہ کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ تو یہ میرے نزدیک جو قرآن ہوتے ہوئے قرآن کا نہ ہونا, یہ اصل کرائسس ہے. اور اگر یہ کرائسس ایڈریس ہو جائے تو باقی جتنے کرائسس آ رہے ہیں نا, وہ مینیجبل ہیں, وہ ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہونا. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے جب قرآن پڑھا اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں, تو میرا ایک نقطہ نظر ہے قرآن کے بارے میں, میری سوچ میں ایک چیز ہے, وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے. جب یہ چیز میرے اندر بیٹھ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرے سامنے اپوزنگ فلاسفیز نہیں آئیں, سائیکالوجی کے کانسیپٹس نہیں آئے, ایتھیزم نہیں آیا, کیا نام ہے اورینٹلسٹ اسٹڈیز نہیں آئی. کتنی تنقید ہو چکی ہے قرآن کے اوپر, اسلام کے اوپر, اس کے ایکسپرٹس پورے ویسٹرن ورلڈ میں ہیں. ان چیزوں کا مجھے بار بار سامنا کرنا پڑتا تھا. جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان کو وہ ہلانے کی کوشش کرتے ہیں ہر موقع پر, ہر موڑ پر. تو میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں, میں کیوں نہیں ہلا؟ کیونکہ بہت سارے میرے دوست ہیں جو ہل چکے ہیں, بہت سارے میرے دوست ہیں وہ دین چھوڑ چکے ہیں. وہ میرے ساتھ مسلمان تھے, ہم ساتھ اکٹھے نماز پڑھتے تھے, اب وہ ایگنوسٹک ہیں, اب وہ ایتھیسٹ بھی بن چکے, کچھ ایتھیسٹ بھی بن چکے ہیں. فرق کیا تھا میرے اس کے درمیان؟ فرق کیا ہے؟ وہ بھی انٹلیکچوئل ہے, وہ بھی اسمارٹ ہے, وہ بھی اسی یونیورسٹی میں گیا جہاں میں گیا تھا, اس نے بھی وہی مواد پڑھا ہے جو میں نے پڑھا تھا. فرق کیا ہے؟ ایک تو ہے اللہ یہدی من یشاء, ایک طرف جو آپ پری ڈیسٹینیشن کی بات کر رہے تھے, لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے. قرآن کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, قرآن کی ایک بنیاد بن جائے نا تو آپ کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکتے ہو. میں سوچتا ہوں پیچھے مڑ کے کہ اگر میں قرآن پڑھنے کے بجائے اگر میں نے فقہ پہ سارا زور دے دیا ہوتا اپنا, یا تاریخ پہ سارا زور دے دیا ہوتا اپنا, کیونکہ میرا دماغ ایسا, میں ایک چیز پہ فوکس کر سکتا ہوں ایک دفعہ میں, تو مجھے کیڑا لگ گیا, میں نے قرآن پہ فوکس کرنا ہے. قرآن پہ فوکس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اسی کی وجہ سے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس کے سوا تمہیں کوئی بچنے کی جگہ نہیں ملے گی, اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی. یہ میری پناہ بن چکا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تم سب کی پناہ بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ باقی اسلامیات بھی پڑھو, اس میں ایکسلنس کرو, لیکن جو بنیاد ہے ہمارے دین کی اس کو بنیادی جگہ پہ تو رکھ دو. پہلے قرآن پورے دین کی بنیاد ہے, اس کو سامنے رکھ کے پھر سیرت پڑھو, اس کو سامنے رکھ کے حدیث کا مطالعہ کرو, اس کو سامنے رکھ کے فقہ پڑھو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں, میرے خیال سے تو اب ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہی ہے, کہ کیونکہ ہم قرآن سے اتنے واقف نہیں ہیں. آپ سمپل سی آپ سے میں نے آج بات کی ہے یا ابتھی کے بارے میں, رائٹ؟ آپ میں سے ہاتھ اٹھا لو پہلے کون سن چکا یہ بات. اور یہ میں اس بات پہ فخر نہیں کر رہا کہ آپ نے پہلے یہ بات نہیں سنی, مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ ہم ان آیات سے محروم رہے ہیں. کیا ہی ہوتا کہ اگر آپ کے مدر اور فادر اپنے بچپن میں یہ آیات اس طرح سن لیتے,
ان کی پیرنٹنگ پہ اثر پڑتا ہے یا نہ پڑتا؟ اگر یہ باتیں خطبوں میں کی جاتی، ہمارے کلچرز میں، ہمارے محلوں میں اس کا اثر ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو اب یہ بات آپ لوگ سن رہے ہو نا، تو آگے مستقبل پہ انشاءاللہ ان باتوں کا آپ پہ اثر ہو، آپ کی فیملی پہ اثر ہو، ان آیات کی ان کا نور آپ کے گھروں کے اندر جائے، تو ہم تو پوری جنریشنز بدل سکتے ہیں، پوری جنریشن. سو ابھی پیسمسٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. The future is very bright بِإِذْنِ اللَّهِ, and it's going to be bright because of the hearts that carry Allah's book. So what I'm going to do now, I'm not going to take your questions. I'm going to walk up this way and then walk down that way. Okay? So and talk to as many of you as I can. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تھینک یو ویری مچ محترم استاد نعمان علی خان صاحب. اسٹوڈینٹس, آڈینس, پلیز سٹ ڈاؤن, پلیز سٹ آن یور سیٹس. اسٹوڈینٹس, آپ لوگ پلیز اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ابھی استاد صاحب آپ لوگوں سے انٹریکشن بھی کریں گے, لیکن میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ ڈسپلن کو مینٹین رکھیں. تمام اسٹوڈینٹس اپنی سیٹس پہ تشریف رکھیں. Students, please sit down on your seats. سارے نہ اکٹھے ہو جائیں. عزیز طلبہ, اگر آپ یہیں اکٹھے ہو گئے تو نعمان صاحب آپ کی تمام صفوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. پلیز آپ اپنی سیٹس پہ بیٹھیں. میں ریکویسٹ کرتی ہوں ہمارے معزز اسپیکر سے, وہ تمام اسٹوڈنٹس کی لائنز میں آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ کی محبت کو ریسیو کریں گے اور آپ کو ٹائم دیں گے. آپ ان سے آٹوگراف لیں یا آپ پکچر بنائیں. انہوں نے پہلے سے بھی اناؤنس کیا تھا, لیکن پلیز آپ رش نہیں کریں. ڈسپلن ٹیم پلیز اسٹوڈنٹس کو سیٹس. یس, اٹس اوکے, پلیز سٹ ڈاؤن. اسٹوڈینٹس, ابھی ہمارا پروگرام ختم نہیں ہوا. ابھی محترم نعمان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ایک بریف انٹریکشن کر رہے ہیں آپ کی لائنز میں آ کر, لیکن ابھی ہمارا پروگرام ختم نہیں ہوا. میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام تک آپ لوگ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. IUB کی طرف سے ان کو یادگاری تحائف پیش کیے جائیں گے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ گروپ فوٹو بنایا جائے گا. اس لیے پلیز آپ سب لوگ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. IUB کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی, IUB ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس کلب, ان سے کہیں کہ ڈسپلن کو مینٹین کریں. میں ڈسپلن ڈیوٹی ٹیم IUB اسٹوڈنٹس سوسائٹی کی جو ڈیوٹی اس وقت کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی جو اس ایونٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, عربک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کلب, DSA آفس ٹیم, میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز اسٹوڈنٹس کو ان کی سیٹس پہ ڈسپلن وے میں بٹھائیں تاکہ ہمارے معزز مہمان تمام اسٹوڈنٹس کے پاس پہنچ سکیں.